ویلکم بیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی افغانستان میں داعش کے خلاف بڑی کارروائی۔ امریکہ کا افغان صوبہ ننگرہار میں ڈرون حملے، کابل ایئرپورٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ مارا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈر نے کہا کہ ڈرون حملہ صوبہ ننگرہار میں داعش کے ٹھکانوں پر کیا گیا۔ حملے میں داعش کے منصوبہ ساز کو ہلاک کر دیا گیا۔ حملے میں کسی شہری کی ہلاکت کی اطلاع نہیں۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے طالبان حکومت کے فوری تسلیم کا امکان مسترد کر دیا۔ ترجمان چین ساکی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اتحادیوں کو طالبان تسلیم کرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ شہریوں کے انخلاء کے لیے امریکہ اپنے سابق دشمن سے قریبی رابطے میں ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں ایک اہم خبر سے۔ امریکہ کی افغانستان میں داعش کے خلاف بڑی کارروائی۔ امریکہ کا افغان صوبہ ننگرہار میں ڈرون حملہ، کابل ایئرپورٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ مارا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈرز نے کہا کہ ڈرون حملہ صوبہ ننگرہار میں داعش کے ٹھکانوں پر کیا گیا۔ حملے میں داعش کے منصوبہ ساز کو ہلاک کر دیا گیا۔ حملے میں کسی شہری کی ہلاکت کی اطلاع نہیں۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے طالبان حکومت کے فوری تسلیم کا امکان بھی مسترد کر دیا۔ ترجمان چین ساکی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اتحادیوں کو طالبان حکومت تسلیم کرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ شہریوں کے انخلاء کے لیے امریکہ اپنے سابق دشمن سے قریبی رابطے میں ہے۔ آپ کو ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ کی افغانستان میں داعش کے خلاف بڑی کارروائی۔ امریکہ کا افغان صوبہ ننگرہار میں ڈرون حملہ، کابل ایئرپورٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ مارا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈرز نے کہا کہ ڈرون حملہ صوبہ ننگرہار میں داعش کے ٹھکانوں پر کیا گیا۔ حملے میں داعش کے منصوبہ ساز کو ہلاک کر دیا گیا۔ حملے میں کسی شہری کی ہلاکت کی اطلاع نہیں۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے طالبان حکومت کے فوری تسلیم کا امکان بھی مسترد کر دیا۔ ترجمان چین ساکی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اتحادیوں کو طالبان حکومت تسلیم کرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں امریکہ کی افغانستان میں داعش کے صوبہ کے خلاف بڑی کارروائی۔ کابل ایئرپورٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ مارا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈرز نے کہا کہ ڈرون حملہ صوبہ ننگرہار میں داعش کے ٹھکانوں پر کیا گیا۔ حملے میں داعش کے منصوبے ساز کا ہلاک کر دیا گیا۔ حملے میں کسی شہری کی ہلاکت کی اطلاع نہیں۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے طالبان حکومت کو فوری تسلیم کا امکان مسترد کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں امریکہ کی افغانستان میں داعش کے خلاف بڑی کارروائی۔ کابل ایئرپورٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی مارا گیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے احسان الحق، سینئر تجزیہ کار ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام سر، جیسے کہ افغانستان کی صورتحال ہے، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کروں گی کہ افغانستان میں دھماکوں کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کنٹرول ہو جائیں گے؟ جی ایسا ہے کہ دس از ویری امپورٹنٹ فار دی آڈینس کہ افغانستان کے اندر امریکن نے 20 سال سے اپنا کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا، لیکن جس طرح انہوں نے راتوں رات ادھر سے ایکویٹ کیا ہے، یہ وہاں کے طالبان اور لوگوں کی کمزوری نہیں ہے، لیکن یہ امریکیوں کا جو امریکیز اور ان کے الائز اور نیٹو فورسز ہیں جو انہوں نے ٹریننگ افغان فورسز کو دی، 1000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، 3 لاکھ فوجیوں کی تربیت کی، اور اس تربیت کا کیا اثر ہے کہ اس کے سیکیورٹی لیبس آج پوری دنیا پہ واضح ہے بم دھماکوں کی صورت میں۔ لیکن جس طرح طالبان نے افغانستان کے اوپر کنٹرول حاصل کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی وہاں سے بری خبر نہیں آئی، لیکن اس طرح کے واقعات ہونا سب سے زیادہ اس جنگ کے اندر جو افغانستان میں امریکہ نے مسلط کی، سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی، اور یہ ہسٹوریکل برڈن جو بائیڈن امریکن کے صدر ہیں ان کے اوپر آیا ہے کہ امریکہ کو اپنی شکست تسلیم کرنی چاہیے۔ امریکہ اس وقت اپنے امپیریل ایروگینس جو اس کے اندر اس کی فوج کے اندر ہے، صرف اس کو اپنا مائنڈ سیٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی شکست تسلیم نہیں کر رہا، لیکن افغانستان کا جو ہسٹوریکل فیئر ہے وہ پوری دنیا کے اوپر واضح ہے۔ اب پاکستان نے ان کی ہوسٹنگ رشیا کے وقت میں بھی کی جب یہ جنگ زدہ تھے، آج بھی اسلام آباد، کراچی، لاہور کے بڑے ہوٹلز اور ہاسٹلز کو خالی کرا لیا گیا تاکہ ان کی
ہوسٹنگ کی جائے اور وہاں سے جو لوگ ادھر آئیں ان کی ایویکویشن اور افغانستان چھوڑنے میں انہیں کسی قسم کی مشکلات پیش نہ آئیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس طرح کی قربانیاں دی اور پاکستان جو لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے اس ریجن کے اندر، پاکستان ایک گریٹسٹ نیشن ہے اور اسٹرانگ نیشن ہے، اور دنیا کو اس کا مقام سمجھنا چاہیے کہ ہم نے 70,000 سے زیادہ اپنی جانیں گنوائیں اور اس کے بدلے میں ہم نے اپنا معاشی نقصان بھی کیا، اور اتنا کچھ گوانے کے باوجود آج بھی دنیا پاکستان کو اس طرح اعتراف نہیں کر رہی جو پاکستان کو ان کو کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم، ہماری پاک افواج اور ہمارے ملک کے سیکیورٹی اداروں کا شاندار اس کے اندر کردار ہے اور خراج تحسین کے مستحق ہیں، جس طرح وہ آج بھی افغانستان سے امن کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ جی اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ تمام تر صورتحال جو ہے اس میں بیرونی جو قوتیں ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مداخلت ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ جی اس کے اندر سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ بھارت نے کی ہے۔ آج بھارت کی چیخیں پوری دنیا سن رہی ہے، جس طرح بھارت کا پروپیگنڈا بے نقاب ہوا ہے اور وہ سارا پاکستان کے خلاف انہوں نے ادھر کیا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے اتنا زبردست اس کے اندر رول پلے کیا ہے کہ آج پوری دنیا اس چیز کی معترف ہے، لیکن اس چیز کو اس طرح تسلیم نہیں کر رہے جس طرح پاکستان کا حق بنتا ہے، اور بھارت کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی منہ کی کھانی پڑے گی اور پاکستان افغانستان کے اندر امن قائم کرے گا، اور لیڈنگ رول جو اس ریجن کے اندر پاکستان سٹرونگسٹ نیشن ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپنا پاکستان ہمیشہ کی طرح پلے کرے گا، اور ہماری پاکستان کی تمام ہمدردیاں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ ہے جنہوں نے ہمیشہ جنگیں دیکھی، مشکلات دیکھی اور معاشی طور پہ بھوک اور افلاس دیکھی، اور اقوام متحدہ جس طرح اس کے اوپر الارمنگ سچویشن دے رہا ہے کہ اگر کچھ دن اور اس طرح کی سچویشن رہی تو یہاں پہ بھوک اور قحط اور افلاس اسی طرح آ جائیں گے، تو تمام دنیا کو چاہیے یہ کہ اس ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں جس طرح وہ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی بھی مدد کریں، اور پاکستان کا اس کے اندر کردار بہت خوش آئندہ ہے، اور پاکستان کی تمام سیکیورٹی ایجنسیز اور گورنمنٹ بھی اس چیز پر مبارکباد اور شاباش کے مستحق ہیں۔ احسان الحق سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ سر۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، طالبان نے کابل ایئرپورٹ کے 3 اہم حصوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ امریکی فورسز کے پاس ایئرپورٹ کا چھوٹا سا حصہ رہ گیا۔ ایئرپورٹ آپریشنز کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہے۔ پینٹاگون کہتے ہیں طالبان کے پاس کسی گیٹ کا بھی چارج نہیں۔ امریکی سفارتخانے کی شہریوں کو کابل ایئرپورٹ سے دور رہنے کی ہدایت۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ گزشتہ روز ایک حملہ خودکش تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم 31 اگست کی ڈیڈ لائن پر کاربند رہیں گے اور وہاں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے آخری منٹ تک پروازیں چلائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد لوگوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے دیگر راستوں پر غور کیا جائے گا۔ اس کے لیے امریکی فوجیوں کی افغانستان میں موجودگی ضروری نہیں ہوگی۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کابل ایئرپورٹ پر حملے میں ملوث دہشت گرد گروپوں کی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ دہشت گردی کا سنگین خطرہ ہے۔ میرے خیال میں یہ خطرہ حقیقی ہے اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ خطرہ بڑھے۔ جان کربی نے کہا کہ ہم افغانستان سے امریکہ پر حملے نہیں ہونے دیں گے جیسے 20 سال پہلے ہوا تھا۔ فرانس نے کابل ایئرپورٹ سے انخلاء کا مشن ختم کر دیا۔ 2 ہفتوں کے دوران 3000 افراد کو افغانستان سے نکالا گیا۔ افغان شہریوں کو 2600 کابل سے نکالا گیا۔ فرانسیسی وزیر دفاع آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فرانس نے کابل ایئرپورٹ سے انخلاء کا مشن ختم کر دیا۔ 2 ہفتوں کے دوران 3000 افراد کو افغانستان سے نکالا گیا۔ 2600 افغان شہریوں کو کابل سے نکالا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت طالبان سے براہ راست بات چیت کر رہی ہے تاکہ بین الاقوامی افواج کے انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کا مشترکہ انتظام سنبھالنے میں مدد سے متعلق حتمی فیصلہ کیے جا سکیں۔
عرب میڈیا کے مطابق ترکی اور طالبان کے درمیان بات چیت کابل ایئرپورٹ پر واقع عارضی ترک سفارتخانے کی عمارت میں 3.5 گھنٹے جاری رہی۔ اس حوالے سے ترک صدر اردوان نے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ چلانے میں تکنیکی تعاون کے لیے طالبان کی درخواست پر غور کر رہے ہیں۔ طالبان کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور ترکی کو ایئرپورٹ چلانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ترک صدر کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ سنبھالنے کے فیصلے سے پہلے کابل میں امن و امان کی بحالی ضروری ہے، ضرورت پڑی تو دوبارہ بات چیت کریں گے۔ امریکہ کا افغانستان میں امداد جاری رکھنے کا اعلان، فنڈز کا استعمال براہ راست امریکہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ محکمہ خارجہ کے مطابق طالبان امریکی سفارتی موجودگی بھی چاہتے ہیں، اتحادیوں سے مشاورت جاری ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے افغان عوام کے لیے امداد کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان نے کہا کہ افغانستان میں امداد طالبان تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ افغانستان میں فنڈز کا استعمال براہ راست امریکہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ بہت سے ممالک کابل ایئرپورٹ پر طالبان کے ساتھ کام جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ طالبان چاہتے ہیں 31 اگست کے بعد ایئرپورٹ پر کام معمول کے مطابق ہو۔ طالبان نے اس سلسلے میں بھی ہمیں کہا ہے کہ افغانستان میں سفارتی موجودگی کے لیے اتحادیوں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے طالبان حکومت کو فوری تسلیم کا امکان مسترد کر دیا۔ امریکہ اپنے ساتھ سابقہ دشمن سے قریبی رابطے میں ہے، ترجمان جین ساکی کا ایسا کہنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ترجمان جین ساکی کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس نے طالبان حکومت کو فوری تسلیم کا امکان مسترد کر دیا۔ امریکہ اپنے ساتھ سابقہ دشمن سے قریبی رابطے میں ہے۔ آپ کو ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، ترجمان جین ساکی کہتے ہیں وائٹ ہاؤس نے طالبان حکومت کو فوری تسلیم کا امکان مسترد کر دیا۔ امریکہ اپنے ساتھ سابقہ دشمن سے قریبی رابطے میں ہے۔ کابل دھماکوں کے بعد پورے افغانستان میں خوف کی فضا، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ حامد کرزائی ایئرپورٹ پر غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند۔ کابل دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 170 ہو گئی، 13 امریکی فوجی بھی شامل۔ آپ کو ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، کابل دھماکوں کے بعد پورے افغانستان میں خوف کی فضا، سیکیورٹی ہائی الرٹ ہو گئی۔ حامد کرزائی ایئرپورٹ پر غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند۔ کابل دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 170 ہو گئی، جبکہ 13 امریکی فوجی بھی شامل ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں افغانستان میں پاکستان کا کوئی پسندیدہ فریق نہیں۔ آرمی چیف کہتے ہیں افغانستان میں پائیدار امن، استحکام اور ترقی بنیادی مقاصد ہیں۔ آرمی چیف کا کابل دھماکوں میں انسانی جانوں کے ضیاع پر بھی اظہار افسوس۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ افغانستان کی صورتحال اور علاقائی سیکیورٹی کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بات امریکی ناظم الامور انجیلا ایگلر کے ساتھ اہم ملاقات کے موقع پر کہی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کابل ایئرپورٹ پر دہشت گرد حملوں کی سخت مذمت کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کا افغانستان میں کوئی پسندیدہ فریق نہیں۔ افغانستان میں پائیدار امن، استحکام اور ترقی بنیادی مقصد ہیں۔ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ افغانستان میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرا رنج ہوا۔ امریکی ناظم الامور نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا اور کابل کے انخلا میں تعاون پر آرمی چیف کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہے۔ DG ISPR کہتے ہیں کہ 15 اگست کو جو ہوا وہ ہماری توقع کے خلاف تھا۔ DG ISPR صرف دستاویزات رکھنے والوں کو نقل و حمل کی اجازت ہے۔ افغان سرزمین کی کسی کے خلاف استعمال کی اجازت دینے کا بیان خوش آئند ہے۔ توقع ہے طالبان اپنے وعدوں پر عمل کریں گے۔
راولپنڈی میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں 15 اگست کے بعد تیزی سے تبدیلی آئی۔ پاکستان نے پہلے سے ہی اقدامات کرتے ہوئے نقل و حرکت کو کنٹرول کر لیا تھا۔ سرحد کی پاکستانی سائٹ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان نے امن کے لیے مناسب اقدامات اٹھانے گے۔ ہم نے پاک افغان بارڈر کے لیے بہترین اقدامات کیے۔ صورتحال سامنے رکھتے ہوئے چیک پوائنٹس پر دستے تعینات کر دیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے حد قربانیاں دی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد جانیں دی۔ پاکستان کو 2013 میں دہشت گردی کے 90 بڑے واقعات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قوم کی حمایت سے ہم نے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ 15 اگست کے بعد سے سرحدی گزر راہیں تجارت کے لیے کھولی جائیں گی۔ سرحد پر قانونی دستاویزات کے ساتھ نقل و حمل کی اجازت ہے۔ سرحدی امور معمول کے مطابق ہیں، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ ہم نے افغانستان اسپیشل فورس کو ٹریننگ کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن صرف 6 افغان کیڈٹ افسر ٹریننگ کے لیے پاکستان آئے۔ ہزاروں افغان اہلکار بھارت سے ٹریننگ لیتے رہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ افغانستان کے حالات کا پاکستان پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانا بڑا منصوبہ تھا۔ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا 90%، جبکہ ایرانی سرحد کے ساتھ 50% کام مکمل ہو گیا ہے۔ سرحد پر 2000 سے زائد پاکستانی چوکیاں بھی موجود ہیں، لیکن افغانستان کی صرف 350 چوکیاں تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے 2014 سے تیاریاں کر رہے تھے۔ آرمی چیف نے مشرقی سرحد کو محفوظ بنانے کا ویژن دیا۔ ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی پر پاک فوج کے دستے تعینات ہیں۔ داسو، لاہور، کوٹا اور گوادر میں دہشت گردی واقعات کے ذمہ داروں کا تعین کر دیا ہے۔ آگے بڑھو اور آپ کو بتائیں، بھارت نے افغانستان میں ہمیشہ منفی کردار ادا کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں این ڈی ایس پاکستان کے خلاف راہ کی مدد کرتی رہی۔ دنیا کو ہمیشہ امن کو نقصان پہنچانے والے سپلائزر سے خبردار کرتے رہے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا بریفنگ۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بھارت نے افغانستان میں ہمیشہ منفی کردار ادا کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں این ڈی ایس پاکستان کے خلاف راہ کی مدد کرتی رہی۔ دنیا کو ہمیشہ امن کو نقصان پہنچانے والے سپلائزر سے خبردار کرتے رہے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خواہش مند ہے۔ سی پیک کو یورپی یونین سے منسلک کرنے کے لیے افغانستان میں امن ناگزیر ہے۔ پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو یورپی یونین سے ملانا چاہتا ہے۔ یہ صرف افغانستان میں امن کی صورت میں ممکن ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو یورپی یونین سے ملانا چاہتا ہے اور یہ صرف افغانستان میں امن کی صورت میں ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے خطے میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس سے قبل سابق افغان صدر اشرف غنی کو سب دھڑوں پر مشتمل حکومت تشکیل دینے کی تجویز بھی دی تھی۔ اب ہم طالبان کو بھی ملکوت خاطر رکھتے ہوئے حکومت تشکیل دینے کی تجویز دیں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان نے طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ کیا، مگر بدقسمتی سے اشرف غنی نے ہماری بات نہیں سنی۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات نے بدین پریس کلب کے عہدیداران کے مسائل سنے اور ترجیحی بنیادوں پر ان کے مسائل حل کرنے کا بھی یقین دلایا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ افغانستان میں عدم استحکام پاکستان کے لیے دہشت گردی، افغان مہاجرین کی آمد اور معاشی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر 90 کی دہائی کی غلطیوں کو دہرایا گیا تو نتیجہ بھی وہی نکلے گا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق واشنگٹن پوسٹ کو دیے گئے ٹیلی فونک انٹرویو میں دو ٹوک انداز میں پاکستان کا موقف پیش کرتے ہوئے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان میں موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرانا بالکل غلط ہے۔ ہم نے امریکی جنگ میں ساتھ مل کر کام کیا، مگر اور اس کے بعد پاکستان پر منفی رد عمل آیا۔ 9/11 کے بعد ہزاروں پاکستانی فوجی اپنے ہی ملک میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔
مشیر برائے قومی سلامتی نے کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام پاکستان کے لیے دہشت گردی، افغان مہاجرین کی آمد اور معاشی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ افغانستان میں امن کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، کیونکہ خطے میں امن کسی ایک کی کاوشوں سے ممکن نہیں۔ اگر 90 کی دہائی کی غلطیوں کو دہرایا گیا تو نتیجہ بھی وہی نکلے گا۔ بلیٹن میں اب بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کورونا کی چوتھی لہر کا زور برقرار، مزید 120 افراد جاں بحق، اب تک 25,535 اموات ہو چکی، 4,191 نئے مریض، ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 6.83% ریکارڈ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,191 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبوں کی بات کی جائے تو پنجاب میں 3,88,996، سندھ میں 4,28,254، خیبر پختونخوا میں 1,60,088، بلوچستان میں 32,111، گلگت بلتستان میں 9,835، اسلام آباد میں 98,339، جبکہ آزاد کشمیر میں 31,649 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں 50 ملین سے زائد لوگ ویکسین لگوا چکے۔ NCOC کے مطابق ہماری اپیل ہے کہ اپنے آپ کو ویکسین لگوائیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ شاباش پاکستان، ملک بھر میں 50 ملین سے زائد لوگ ویکسین لگوا چکے ہیں۔ اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی تو ہماری اپیل ہے کہ اپنے آپ کو ویکسین لگوائیں۔ اپنے بیان میں NCOC نے لکھا کہ اگر دوسری ڈوز والے ہیں تو پہلی خوراک کے 28 دن بعد کسی بھی ویکسینیشن سینٹر میں جا کر ویکسین لگوائیں۔ آخر میں اپنے پیغام میں NCOC نے لکھا کہ آئیں مل کر پاکستان کو محفوظ بنائیں۔ اس سے قبل ضلعی انتظامیہ نے پیٹرول لینے کے لیے کرونا ویکسین لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق اگر پیٹرول لینا ہے تو اس کے لیے ویکسین اہم شرط ہوگی۔ 1 سپتمبر سے ویکسین نہ لگوانے والوں کو پیٹرول نہیں ملے گا۔ شہر کے متعدد پیٹرول پمپس پر بینرز لگا دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب کورونا نے کم کیسز کے حوالے سے پاکستان دنیا کے 5 بہترین ممالک میں شمار کیا ہے۔ NCOC کی رپورٹ کے مطابق 1 ملین کی آبادی میں کم سے کم کیسز حوالے سے پاکستان، چین، نائجیریا، ایتھوپیا اور مصر کو شامل کیا گیا ہے۔ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ عوام میں اب بھی کورونا ویکسین کے حوالے سے ابہام ہے۔ خیبر پختونخوا میں 30% آبادی کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگ چکی۔ صوبے میں روزانہ 2 لاکھ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف ہے۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا نے معاون خصوصی کامران بنگش کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چوتھی لہر ڈیلٹا ویرینٹ کی لہر ہے۔ 15 لاکھ لوگوں کو دوسری ڈوز دی جا چکی ہے۔ بزرگ، 39 سال سے کم اور خواتین پر ہمارا فوکس ہے۔ جو لوگ ویکسین نہیں لگوا رہے ان کا ساتھ سختی کرنا پڑے گی، ان کی سم بلاک کر دیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی روک سکتے ہیں۔ انڈور اجتماعات پر بھی پابندی، جبکہ آؤٹ ڈور پر 300 لوگوں کی اجازت ہے۔ معاون خصوصی کامران بنگش کا کہنا تھا کہ ہفتہ اور اتوار کو تجارتی مراکز بند رہیں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بہت جلد کابینہ کا اجلاس ہوگا، اپنا فیصلہ پھر الیکشن کمیشن کو بتائیں گے۔ پنجاب حکومت نے 11 اضلاع میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان، سرگودا اور دیگر اضلاع شامل۔ پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ لاک ڈاؤن 15 سپتمبر تک نافذ العمل رہے گا۔ پنجاب حکومت نے کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر 11 اضلاع لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، خانیوال، میاں والی، سرگودا، خوشاب، بہاولپور، گجرانوالہ اور رحیم یار خان میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن 15 سپتمبر تک نافذ کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ان 11 اضلاع میں انڈور ڈائننگ بند رہے گی، جبکہ آؤٹ ڈور ڈائننگ کورونا SOPs کے ساتھ رات 10 بجے تک ہوگی۔ انڈور فنکشن بند ہوں گے۔ آؤٹ ڈور
میں SOPs کے ساتھ 300 افراد تک کی اجازت ہوگی۔ پبلک ٹرانسپورٹ 50% تک مسافروں کے ساتھ چلے گی۔ تمام واٹر سپورٹس اور سوئمنگ پولز بند رہیں گے۔ پبلک پارک SOPs کے ساتھ کھول سکتے ہیں۔ جم خانہ جات میں ویکسینیٹڈ لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی۔ لاک ڈاؤن کے دوران ہفتے اور اتوار کو مارکیٹس بند رہیں گی۔ اور اب بات کریں گے کراچی کی، تو آپ کو بتائیں کہ کراچی کے امن کی بحالی نون لیگ کی سب سے بڑی خدمت۔ اربوں ڈالرز کے منصوبے لگانے والوں پر آج الزام تراشی جاری۔ پاکستان آگے چلے گا تو صوبے بھی ترقی کریں گے، شہباز شریف ایسا کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان آگے چلے گا تو چاروں صوبے بھی آگے چلیں گے، ترقی کریں گے۔ اجتماعی کوشش کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، ذاتی خواہشات اور اراض سے بلند ہو کر ملک کی خدمت کرنا ہوگی۔ قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے اس وطن کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں، ہمیں ان کے خوابوں کو تعبیر دینا ہے۔ پاکستان کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، ہمیں ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دینا۔ انتھک محنت سے کام کر کے پاکستان کو ترقی یافتہ ملک کی صف میں لے جانا ہوگا۔ ہماری آج بدقسمتی سے یہ حالت ہے کہ ہمسایہ ممالک ہم سے ترقی میں آگے نکل گئے ہیں۔ خود احتسابی کی تو 700 سال اور بھی گزر سکتے ہیں، تو صورتحال جوں کی توں ہی رہے گی۔ آج بھی ہم اپنے ساتھ اور قوم سے وعدہ کریں تو ملک کی حالت بدل سکتے ہیں۔ کراچی کا امن بحال ہونے کا 100% کریڈٹ نواز شریف حکومت کو جاتا ہے۔ سی پیک اور پاکستان کے محدود وسائل سے جو منصوبے لگائے، اللہ کے کرم سے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ عوام عمران خان کی 3 سالہ کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں غربت چھت سے محروم لاکھوں افراد بے روزگار ہوئے، بلاول بھٹو کا ایسا کہنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو بلاول بھٹو کہتے ہیں عوام عمران خان کی 3 سالہ کارکردگی سے خوش نہیں، قریب چھت سے محروم لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے۔ آپ کو ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ غریب چھت سے محروم لاکھوں افراد بے روزگار ہوئے، حکومت کی 3 سالہ کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ عوام عمران خان کی 3 سالہ کارکردگی سے مطمئن نہیں، غریب چھت سے محروم لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے، بلاول بھٹو نے ایسا کہا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو کہتے ہیں عوام عمران خان کی 3 سالہ کارکردگی سے مطمئن نہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اور اب بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے، اور آپ کو بتائیں ملک میں مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ دالیں مرغی سے بھی مہنگی ہو چکی ہیں۔ دال ماش 249 روپے کلو، دال مونگ 183 روپے، جبکہ مرغی 174 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ حکومت 3 سالہ کارکردگی کا واویلا کر رہی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ملک میں مسلسل 10ویں ہفتے بھی مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 15.86% تک پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں مرغی کی قیمت 15 روپے سے 30 پیسے، دال مسور 14 روپے 76 پیسے، دال ماش 8 روپے سے زائد، جبکہ دال چنا 4 روپے فی کلو مہنگی ہوئی۔ یوں اس وقت ملک میں دال ماش 249 روپے کلو، دال مونگ 183 روپے، جبکہ مرغی 174 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ سندھ پریس کلب ٹنڈوالہ یار پر ڈپٹی کمشنر ٹنڈوالہ یار ولی محمد بلوچ صاحب کی آمد۔ سندھ پریس کلب ٹنڈوالہ یار کے عہدے داران و ممبران نے صدر سندھ پریس کلب ٹنڈوالہ یار میں جی ایم پتافی اور سرپرست اعلیٰ مجیر عثمان قائم خانی اور جنرل سیکرٹری علی حسن کھوسو کی قیادت میں ڈپٹی کمشنر ٹنڈوالہ یار ولی محمد بلوچ صاحب، کمشنر 1 عبدالحفیظ لغاری صاحب، شبیر خواجہ اور دیگر مہمانوں کا پرتپا استقبال کیا گیا۔ سندھ پریس کلب میں آنے والے معزز مہمانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور اور سندھ کی ثقافت اجرے پہنائی، اور سندھ پریس کلب کے عہدیداران جن میں سرپرست اعلیٰ مجیر عثمان قائم خانی، صدر جی ایم پتافی، نائب صدر روشن علی، ریسرچ جنرل سیکرٹری علی حسن کھوسو، چیئرمین محمد اعظم،
ورکنگ کمیٹی کے سربراہ حسین بخش، پریس سیکرٹری محمد عرفان ساند، جوائنٹ سیکرٹری عرفان قائم خانی اور بلوچ آفس سیکرٹری سمیع اللہ، سینئر ممبر محمد ریاض جٹ اور ممبر اللہ بچالی و لگاری، ممبر گل محمد لگاری شامل ہیں۔ طویل مدت بعد نیاز اسٹیڈیم کی قسمت جاگ اٹھی، پاکستان لیول کے پہلے MCLT ٹیم کا افتتاح ہو گیا۔ سندھ حکومت تو اپنے دعوے پورے نہ کر سکی، پر کرکٹ لوئر پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین، کرکٹر آرگنائزر محمد افضال قریشی المعروف میک قریشی اور حفیظ الرحمان کی کاوشوں سے نیشنل ٹورنامنٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا، جس میں حیدرآباد، کراچی، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد اور حافظ آباد کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جس کا فائنل 29 اگست کو کھیلا جائے گا۔ رنگا رنگ ٹورنامنٹ کا افتتاح بریگیڈیئر ریٹائرڈ عامر زاہد نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں اہم شخصیات نے بھی شرکت کی، جبکہ کھلاڑیوں نے خوشی کا بھی اظہار کیا۔ وابٹا کی نجکاری تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا احتجاج، سینکڑوں ملازمین کی شرکت۔ پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی صدر عبداللطیف نظامانی کی کال پر ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی ادارے کی نجکاری، ملازمین اور سیفٹی آلات کی کمی اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کیا گیا، جس میں سینکڑوں وابڈا ملازمین نے شرکت کی۔ لیبر ہال سے پریس کلب تک نکالی گئی واک کی قیادت لطیف نظامانی نے کی، جبکہ اقبال قائم خانی، اعظم خان سمیت کئی رہنما بھی شریک ہوئے۔ جماعت اسلامی پاکستان کا 80واں یوم تاسیس حیدرآباد میں شاندار جلسے کا انعقاد، مرکزی قائدین نے شرکت کی۔ یوم پاکستان سے قبل بننے والی ملک کی چوتھی بڑی جماعت کا یوم تاسیس شایان شان انداز میں منایا گیا۔ حیدرآباد میں منعقدہ تقریب میں مرکزی جنرل سیکرٹری امیر العظیم، صوبائی امیر محمد حسین مہنتی، ضلعی امیر عقیل احمد خان، ظہیر الدین شیخ، عبدالقیوم شیخ، سابق امیر طاہر مجید، عبدالوحید قریشی سمیت اہم رہنماؤں اور کارکنان نے شرکت کی۔ تاسیسی جلسے میں مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ اور تعلیم کے حوالے سے قراردادیں پیش کی گئی۔ مقررین نے خطاب میں کہا کہ سندھ حکومت نے نااہلی سے تباہ حال نظام تعلیم مزید تباہ کر دیا۔ رخ کریں گے ٹنڈوالہ یار کا اور آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر ٹنڈوالہ یار ولی محمد بلوچ نے محکمہ صحت کے افسران، ڈاکٹر اور فیلڈ کے عملے کو ہدایات کی ہے کہ 20 سپتمبر 2021 سے شروع ہونے والی انسدادی پولیو مہم کے دوران گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں، جبکہ حکومت سندھ کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے بنائی گئی SOPs پر مکمل عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے۔ ضمن میں کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ 5 سال اور اس سے کم عمر کا کوئی بھی بچہ پولیو کے قطرے پلائے جانے سے رہ نہ جائے اور تمام وسائل بروئے کار لا کر اس مہم کو مکمل طور پر کامیاب بنایا جائے۔ یہ ہدایات انہوں نے آج ڈپٹی کمشنر آفس ٹنڈوالہ یار کے کانفرنس ہال میں 20 سپتمبر سے 24 سپتمبر 2021 تک جاری رہنے والی پولیو سے بچاؤ کی قومی مہم کے سلسلے میں ضلعی پولیو آرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ ٹنڈوالہ یار سیشن جج کی عدالت سے ضمانت رد ہونے پر ملزم ہدایت اللہ برادرز عدالت سے فرار۔ تفصیلات کے مطابق ٹنڈوالہ یار کے سیشن جج کی عدالت سے ضمانت رد ہونے پر ہدایت اللہ بزدار فرار۔ ایڈیشنل جج نوشاد مغل کی عدالت میں ایڈوکیٹ علی پلک ایڈوکیٹ شاہد پیر صاحب کیس نمبر 38/2021 کے سلسلے میں فریادی کی طرف ہوئے، جس میں انہوں نے موقف پیش کیا کہ ملزم نے پکڑ کر زبردستی ریپ کرنے کی کوشش کی، لیکن خوش قسمتی سے لڑکی کے بھائی موقع پر پہنچ گئے، جنہوں نے ملزم ہدایت اللہ کو کلہاڑیوں کے وار کر کے زخمی کر دیا تھا۔ رخ کریں گے عمر کوٹ کو اور آپ کو بتائیں جماعت اسلامی ملک میں چہرے بدلنے کے لیے نہیں بلکہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نافذ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی 3 سالہ کارکردگی پر جشن منا رہی ہے جبکہ قوم ماتم کر رہی ہے۔ عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے قوم سے جو وعدے کیے تھے وہ آج کہاں ہیں؟
उमरकोट जमात इस्लामी के 80वें योम तासीस के सिलसिले में मुनक्किदा सेमिनार बदुनवान जमात इस्लामी क़याम जद्दोजहद और असरात से नायब अमीर जमात इस्लामी प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहीम ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क कौम जिस नाजुक सूरत हाल से दो चार है, ऐसे में मुल्क को ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो ईमानदार और दयानतदार हो और जिसके दिल में मुल्क कौम का दर्द हो। मुखलिस और दयानतदार क़यादत ही मुल्क को पस्ती से निकाल कर ऐसे जदीद इस्लामी फलाही और खुशहाल पाकिस्तान की जानिब गामज़न कर सकती है। जमात इस्लामी मुल्क और कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की किरण है। ये वो चराग है जिसने इस्लामी इक़्तिदार और रवायात की रोशनी से माहौल को रोशन रखा हुआ है। अब रुक करेंगे जलालपुर पीरवाला का और आपको बताएं जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू 1122 की जानिब से शजकारी मुहिम के तहत THQ अस्पताल, गवर्नमेंट बॉयज़ एसोसिएशन कॉलेज और मुल्तान रोड पर पौधे लगाए गए। इस मौके पर रेस्क्यू अफसरान और एहलकार मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जारी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत मुल्क भर की तरह मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला में भी रेस्क्यू 1122 की जानिब से पौधे लगाए गए। रेस्क्यू की जानिब से तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल, गवर्नमेंट बॉयज़ एसोसिएशन एंड कॉलेज और मुल्तान रोड पर पौधे लगाए गए। पौधे लगाने से माहौलियाती आलूदगी में कमी वाक़ होने के साथ शहर को सरसब्ज बनाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर रेस्क्यू अफसरान और एहलकार और गवर्नमेंट बॉयज़ एसोसिएशन एंड कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ समेत MSTHQ अस्पताल और अमला भी मौजूद था। पंजाब फूड अथॉरिटी की नवाही गांव में अचार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री से बड़ी तादाद में मुज़र सेहत अचार बरामद। फूड सेफ्टी टीम के बोरेवाला के नवाही गांव 517 EB में अचार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर फैक्ट्री से बड़ी मिकदार में मुज़र सेहत अचार बरामद कर लिया। अचार की तैयारी में फफूंदी ज़दा गले सड़े फलों का इस्तेमाल किया जा रहा था। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने फंगस ज़दा और बासी सब्जियां नहर में तलब कर दी गई। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली का कहना था कि मयारी खुराक की फराहमी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पंजाब भर में मुज़र सेहत फूड आइटम बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां बिला तफरीक जारी रहेंगी। रुक करेंगे हारूनाबाद का और आपको बताएं हारूनाबाद मेनू नोट वखा मेरा मूड बनने थाना फकीरवाली में झूठी FIR दर्ज करने में नंबर 1। हारूनाबाद की मशहूर नायिका आसिया उर्फ आशू का नाम बदल कर ब्लैकमेल करने का सिलसिला जारी। हावन समेत दीगर साथियों की मदद से फकीरवाली की रहायशी 4 अफराद के खिलाफ जना का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक हारूनाबाद की मशहूर नायिका ब्लैकमेलर गैंग की सरगना आसिया, जिस पर चंद माह कबल ही थाना सिटी में शरीफ शहरी को ब्लैकमेल करने का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इसने मन घड़त कहानी बनाकर अपना नाम तब्दील करके राशिदा बीबी के नाम से मोहम्मद मुदस्सिर के खिलाफ जना का मुकदमा ज़ेर दफा 376 थाना फकीरवली में दर्ज करवा दिया, जबकि मुदस्सिर के दीगर साथियों तैयब उर्फ ताबी, अब्दुल गफ्फार और एक नामालूम शख्स पर भी इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जब मुदस्सिर जना कर रहा था ये अफराद असलहे के जोर पर निगरानी करते हुए मुबैना इतला के मुताबिक नायिका आसिया उर्फ आशू, जो कि ब्लैक मेलर गैंग में अपना कोई सानी नहीं रखती, DPO बहावलपुर मोहम्मद फैसल की खसूसी हिदायत पर थाना सदर हासिलपुर के SHO राव शहजाद बाबर की बड़ी कार्रवाई। वलायती शराब की बहुत बड़ी खेप बरामद कर ली। इस वक्त हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे राव मोहम्मद फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल, हमें आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी शुक्रिया। ऐसा ही है कि DPO बहावलपुर मोहम्मद फैसल की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो आर्डर दिए गए थे उस पर अमल दरामद करते हुए हासिलपुर सदर के SHO राव शहजाद बाबर ने आज जो है वो एक नहायत बड़ी खैर जो है वो शराब की, वलायती शराब की जो है वो पकड़ी है और 7 मुलजमान को भी अरेस्ट किया है। इस वक्त मेरे साथ सदर थाने के SHO राव शहजाद बाबर मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और आगे जो है वो इन मंशियात फरोशों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनके बारे में क्या लाइम अमल इख्तियार करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPO साहब बहावलपुर की हिदायत के मुताबिक ये सप्लायर है लाहौर का जो पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में वलायती शराब सप्लाई करता है।
इसको काफ़ी अरसे से इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। कल इसको रंगे हाथों पकड़ा गया है और काफ़ी भारी मिकदार में वलायती शराब इससे बरामद की है। FIR दर्ज कर ली है। इसके जो मज़ीद साथी हैं उनके ऊपर तफ्तीश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनको भी अरेस्ट करके और इस बुराई को मुआशरे से ख़त्म करेंगे। जी, जैसा कि हमने SHO सदर राव शहजाद बाबर से जाना तो उनका यही कहना था कि इनके जो साथी हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम मसरूफ़ तफ्तीश हैं और आइंदा भी जो मंशियात फ़रोश हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया फैसल। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।